جنگ بدر ایک ایسی جنگ ہے جو اسلام کے زمانے میں اسلامی حکومت میں پہلی بار ایک ایسے مشرکین کے خلاف جنگ ہوا جو مشرکین اسلام کو مٹانے کے چکر میں پوری طاقت لگا دیتا ہے اور اسلام کو مٹانے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، اور جسے پہلا جنگ کہا جاتا ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر میں ایک ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جتنے بھی اسلام قبول کر چکے تھے، سبھی کو مشرکین مکہ کے مشرکین سبھی کو مٹانا چاہتے تھے، پر اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ اسلام کی جیت ہو اور اسلام آگے بڑھے، اور یہ اسلام کوئی ایرا غیرا مذہب نہیں تھا، یہ اللہ کا دین تھا، اور یہ اللہ کا دین ہی اسلام کو بلندیوں تک پہنچایا۔ اور اسلام کا پہلا جنگ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر 2 ہجری سن 624 عیسوی میں مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے اسلام قبول کرنے والوں کے بیچ میں ہوا، جو مشرکین مکہ کے مشرکین اسلام کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتے تھے، اور وہ اپنی لشکر لے کر 1000 سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے، اور 1000 سپاہیوں کے ساتھ آنے کے بعد اور ادھر سے مدینہ والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشرکین ہم لوگوں پہ حملہ کرنے کے لیے، ہم لوگوں کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ادھر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی 313 صحابہ کرام کو ساتھ میں لے کر، جو ٹوٹل 313 لوگ تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ جنگ میں جاتے ہیں، اور ساتھ میں حضرت علی شیر خدا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی دیگر صحابہ کرام تھے جو ساتھ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے، جس میں اسلامک حکومت کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلیفہ تھے، اور ادھر سے مشرکین کی طرف سے ابو جہل جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ جنگ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مٹانا چاہتے تھے، اور اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ اور ایک طرف 313، دوسری طرف 1000 سپاہی، اور دونوں آپس میں لڑتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے صحیح سے ہتھیار بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ کھجور کی ٹہنیوں سے لڑا گیا تھا، اور اس طرف انیک پرکار کے کئی طرح کے ہتھیار تھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، اور وہ ان کے پاس ایک سے ایک تلوار، ایک سے ایک کے نیزہ وغیرہ سب کچھ تھا، اور گھوڑا بھی تھا ان کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس گھوڑا بھی نہیں تھا اس وقت۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، تیرے چاہنے والے، تجھے ماننے والے صرف 313 لوگ ہیں، اگر یہی سارے لوگ مر گئے 1000 سپاہیوں کے سامنے، ان کے پاس 1000 سپاہی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے، اگر یہ مارے جاتے ہیں تو تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟ اور اللہ کو یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ کے بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر جنگ میں سبھی سارے صحابہ کود گئے، جس میں بہت سارے لوگوں کی جان گئی ان لوگوں کی طرف سے، اور ادھر سے کم 15 سے 20 لوگ مارے گئے مسلمانوں کی طرف سے، اور یہ جنگ مسلمانوں کے حق میں جیتا گیا۔ اور ایسا کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی، اس جنگ میں 313 کے ساتھ 1000 یا 3000 کہا جاتا ہے کم و بیش، کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا صرف حوصلہ بڑھانے کے لیے، اور یہ جیت تو پکی تھی مسلمانوں کے لیے، کہ یہ اللہ چاہتا تھا کہ حق کی جیت ہو اور مسلمان جیتے۔ یہ اسلام کی اور مشرکین کے بیچ کی جنگ تھی، ایسا نہیں ہے کہ صرف عام آدمی کی جنگ تھی، یہ اللہ اور مشرکین کے بیچ کی جنگ تھی، اور اسی کے وجہ سے یہ دونوں آپس میں بھیڑے اور مسلمان کی جیت ہوئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا، اور مسلمانوں کے پاس سے پیسے کی بھی آمد ہوئی، اور اس میں جنگ کے ہتھیار بھی برآمد ہوئے، بہت سارے مسلمانوں کو مل گیا۔ کسی بھی جنگ میں اگر کہیں بھی جنگ ہوتا ہے، یا کسی بھی مذہب سے، یا کسی بھی قبیلے سے، یا کسی بھی بادشاہ سے، تو جس جنگ میں مسلمان جاتے تھے، جنگ لڑتے تھے، اس کا جتنا بھی ساز و سامان ہوتا تھا، جنگ جیتنے کے بعد وہ مسلمان اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، چاہے وہ خزانہ ہو، چاہے ہتھیار ہو، اور یہیں اسی سے مسلمان کامیاب بھی ہوتے گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور بھی اگر کچھ واقعات سننا چاہتے ہیں ہم سے، تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کون سی ٹاپک پہ ویڈیو میں بناؤں۔ تھینک یو سو مچ۔